خان صاحب پہ جو حملہ ہوا نا، خان صاحب بچے کس وجہ سے کہ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل میں گواہ ہوں کتنے لوگوں کی کہ لوگوں نے ایسے جولیاں اٹھا کے خان صاحب کو دوائیں دی ہیں. اور یہ جو انصاف صحت کارڈ ہے، میں کہتی ہوں یہ اتنی ایسی چیز ہے کہ خان صاحب کو یہ دوائیں لگی لوگوں کی. خان صاحب مخلص انسان ہے، قوم کا مخلص ہے، اپنے ملک پاکستان کا وفادار بھی ہے اور مخلص بھی ہے. اور ایسے لیڈر کو میں کہتی ہوں اس کے لیے نکلنا یا اس کے لیے اس طرح بات کرنی، مجھے تو بڑا فخر ہے کہ میرا لیڈر، میں اس کی ورکر ہوں، عمران خان کی ورکر ہوں. وہ پاکستان کے لیے لڑ رہا ہے، اس کی اپنی بھی فیملی تھی، اپنا بھی سارا کچھ تھا، لیکن سب کچھ خان صاحب نے چھوڑ چھاڑ کے خان صاحب اپنی عوام کے لیے لڑ رہے ہیں. اور میں کہتی ہوں عوام کو اس وقت خان صاحب کے لیے نکلنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ کائنات عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہزارے 24 نیوز. ناظرین، ہمیشہ کی طرح کوئی نہ کوئی میرے ساتھ سیاسی شخصیت موجود ہوتی ہے. تو آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. ہزارہ وومن ونگ کی صدر ہیں تمینہ فہیم صاحبہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کائنات کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. بچے آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے میری طرف. تمینہ فہیم صاحبہ سے کچھ سوالات کریں گے جو عوام بھی جاننا چاہتی ہے. تو سب سے پہلے تمینہ فہیم صاحبہ، آپ ہزارہ وومن ونگ کی صدر ہیں، تو آپ کے عہدے کا استعمال کیا ہے اور ایبٹ کی خواتین کے لیے کیا حق ادا کر رہی ہیں؟ کائنات کہ میں تو پی ٹی آئی کی سب سے موسٹ سینئر وومن ہوں. یعنی میں نے 2005 سے، جیسے پارٹی میں بہت کم نہ ہونے کے برابر خواتین تھیں، میں 2005 سے پارٹی میں آئی ہوں. میں 3 دفعہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ رہی ہوں. پھر میں اس کے بعد ریجن پہ وائس پریزیڈنٹ رہی ہوں میل باڈی میں. پھر میں نے انٹرا پارٹی الیکشن لڑا، وائس پریزیڈنٹ آئی. پھر اس کے بعد میں نے ڈسٹرکٹ کونسل کی ممبر بنی 4 سال. پھر میں ریجن ہزارہ کی پریزیڈنٹ بنی 2 سال. پھر اب میں جا کے، کیونکہ انہوں نے ہمارے پریویز خٹک صاحب جو صدر ہیں کے پی کے، تو انہوں نے کہا کہ ایم پی ایز ایم این ایز کو آپ بنائیں ریجن پہ، اس پہ، تاکہ وہ لوگوں کو زیادہ موبلائز کر سکیں. تو اس پھر میں نے کہا نہیں، میرا ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد ہے، تو مجھے پھر ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد پہ لائے. اور میں خوش ہوں اپنے ایبٹ آباد پہ، کیونکہ میں نے پورے ریجن پہ کام کیا ہوا ہے اور اسپیشلی میں نے اپنے ایبٹ آباد کے لیے کام کیا ہوا ہے بہت زیادہ. اور آپ کہہ رہے ہو کہ خواتین کے حوالے سے، بچے دیکھو، ایک تو جو پارٹی کی جو بھی عہدیدار ہوتی ہے، پہلے تو اس کا یہ کام ہوتا ہے اپنی پارٹی کی خواتین کو موبلائز کرنا کہ پارٹی ہم سے کیا چاہتی ہے اور ہم پارٹی سے کیا چاہتے ہیں. یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. تو پارٹی یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ پارٹی کے ساتھ، ایک تو پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ وفاداری، ہم اپنی پارٹی کے ساتھ وفاداریاں کرتے ہیں. اور پارٹی کا یہ جو ہوتا ہے ہماری خواتین ونگ کے حساب سے جو ہوتا ہے، ایک تو ہم جتنے بھی ہمارا یہ رورل ایریا ہے، جو دور دراز خواتین ہیں جن کو نہیں پتہ ووٹ کے کاسٹ کا نہیں پتہ، جب الیکشنز ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ اس سے جانتی ہیں، بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جس کے لیے ہم وہ بھی پارٹی کی خواتین کام کرتی ہیں. اس کے بعد الیکشن کے لیے ہمارے جو کینڈیڈیٹس کھڑے ہوتے ہیں ان کی کمپینس کے برابر ان کے ساتھ کھڑی ہو کے کام کرتی ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے حلقے میں جو بھی خواتین کے ایشوز ہوتے ہیں، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان ایشوز کو اٹھایا جائے اور اٹھا کے اپنی جو ہماری ایم پی ایز ہیں، ہمارے جو ایم این ایز ہیں، جو پارٹی کی خواتین جو ریزرو سیٹ پہ گئی ہیں، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتی ہیں، ہماری جتنی ایم پی ایز ہیں، ہم وہ مسائل ان کو دیتے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ ظاہر ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھی ہیں جہاں پہ ان کی آواز سنی جا رہی ہے. اچھا، جو عمران خان صاحب پر جان لیوا حملہ ہوا ہے اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے، لیکن اس واقعے کو بنیاد بنا کر سڑکیں جام کر دینا، عوام کو ذلیل و خوار کرنا، احتجاج کرنا، آپ کے خیال میں کیا یہ ٹھیک عمل ہے؟ قاتلانہ حملہ جو خان صاحب پہ ہوا ہے، پہلے تو میں اس کی پرزور مذمت کروں گی. کیوں کہ ایک ایسا لیڈر جو میں نہیں سمجھتی کہ اپنی ذات کے لیے نکلا ہوا ہے، وہ پاکستانی قوم کے لیے نکلا ہوا ہے. لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ روڈ بلاک کرنے، دیکھیں یہ ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. اپنے ہی لوگ ہیں، یہی تو عوام ہے جو روڈوں پہ بھی نکلتی ہے، جو آواز بھی اٹھاتی ہے، جو خان صاحب کے ساتھ کھڑی بھی ہوتی ہے. ہماری یہ کوشش نہیں ہوتی کہ عوام کو دیکھیں. آپ پی ٹی آئی کا جتنا بھی دھرنا ہوا ہے وہ دن کے ٹائم پہ ہوتا ہے اور شام کو ہم ختم کر دیتے ہیں. جان اپنی ہتھیلی پہ لے کے پوری عوام کے لیے نکلے ہوا ہے، تو کیا ہم اس کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ جو لوگ تنگ ہوتے ہیں اس پہ نا، تو وہ ان کو بھی اس پہ ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تھوڑی دیر کے لیے. لیکن ایک اپنی آواز کو ہم کدھر سنائیں آواز؟ ہم بھی تو وہی عوام ہے نا جو بیٹھ کے اپنے لیڈر کے لیے آواز بلند کریں گے تو پتہ لگے گا نا لوگوں کو کہ ہاں جی، خان صاحب جو لوگوں کے لیے کھڑا ہے تو اس کے لیے اس کی عوام کیا کر رہی ہے. تو اس کے لیے میں بے شک لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن ہم لوگ اتنی لمبی تکلیف نہیں دیتے. ابھی جو ہو رہا ہے پروٹیسٹ، یہ 2-4 دن کی بات ہے انشاءاللہ. یہ اگر اپنی انہوں نے بھی تو بہت زیادہ پروٹیسٹ کیے ہیں، دوسری پارٹیوں نے بھی، تو کیا
ان کی وجہ سے لوگ بیزار نہیں ہوئے, ان کی وجہ سے لوگ تنگ نہیں ہوئے. ساری یہ تو ایک سیاسی پارٹیوں کا حق ہوتا ہے, وہ پروٹیسٹ کرنا اور اپنی آواز کو بلند کرنا. اگر نہیں کریں گے, ساری دنیا خاموش ہو جائے گی, تو پھر کیسے پتہ چلے گا کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. آپ بطور رہنما کیا سمجھتی ہیں کہ یہ عوام کے حقوق کی جنگ ہے یا صرف کرسی کی جنگ ہے؟ اگر تو عوام کے حقوق کی جنگ ہے تو جب حکومت میں خان صاحب تھے تو اس ٹائم پہ یہ حقوق انہیں اس وقت کیوں نہیں یاد آئے؟ چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, پی ایم ایل این ہو یا پی 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 ہو, جب بھی حکمران حکومت میں ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ عوام کا درد ان کو کیوں نہیں محسوس ہوتا؟ خان صاحب کو تو درد محسوس ہوا, یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ میں یہ کہوں گی خان صاحب نے اپنی گورنمنٹ میں آ کے, اب میں ان کے کام گنوانے بیٹھ جاؤں نا تو بہت لمبی لسٹ ہے, صرف ایک سمپل سی میں بات کروں گی. اگر وہ درد محسوس نہ ہوتا نا تو یہ انصاف صحت کارڈ جو بنا ہے نا, یہ پوری دنیا میں امریکہ بھی رہی ہوں, میں کینیڈا بھی رہی ہوں, وہاں پر بھی انشورنس کرتے ہیں اور میڈیکل کا باقاعدہ منتھلی پے کیا جاتا ہے, اس کے بعد جا کے آپ کو, اور وہ بھی کتنی عرصے میں, اور بڑے وہاں پر بھی لمبے چوڑے سلسلے ہوتے ہیں. لیکن خان صاحب کا یہ جو انصاف صحت کارڈ ہے, پوری عوام اس کی اتنا زیادہ, یہ خان صاحب نے عوام پہ کوئی احسان نہیں کیا, لیکن خان صاحب نے اپنی عوام کے لیے آسانی پیدا کی. وہ اس وجہ سے کہ میری عوام جس وقت کوئی گھر میں بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کا ایک ایسے سفید پوش لوگوں کا جس کی وہ ساری جمع پونجی ریورس ہو جاتی ہے اور وہ زیرو پہ آ جاتا ہے. اور خان صاحب نے سب سے, اگر وہ ہمدرد نہ ہوتے نا, ان کو اپنی کرسی کی فکر ہوتی, انہوں نے آ کے بیٹھ کے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ انصاف صحت کارڈ کے لیے انہوں نے جو انتظام کیا وہ 10.5 لاکھ روپیہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. اور جو ہاسپٹلس غریب لوگوں نے کبھی شکل بھی نہیں دیکھی تھی, ان بڑے بڑے ہاسپٹلس میں وہ جاتے ہیں, اپنا علاج کرواتے ہیں. اور میں کہتی ہوں خان صاحب پہ جو حملہ ہوا نا, یہ خان صاحب بچے کس وجہ سے کہ ایک تو شوکت خانم کینسر ہاسپٹل میں گواہ ہوں کتنے لوگوں کی, کہ لوگوں نے ایسے جولیاں اٹھا کے خان صاحب کو دوائیں دی ہیں. اور یہ جو انصاف صحت کارڈ ہے, میں کہتی ہوں یہ اتنی ایسی چیز ہے کہ خان صاحب کو یہ دوائیں لگی, لوگوں کی دعائیں لگی ہیں کہ خان صاحب جو اللہ پاک آگے بھی کرے گا. اور خان صاحب مخلص انسان ہے, قوم کا مخلص ہے, اپنے ملک پاکستان کا وفادار بھی ہے اور مخلص بھی ہے. اور ایسے لیڈر کو میں کہتی ہوں اس کے لیے نکلنا یا اس کے لیے اس طرح بات کرنی, مجھے تو بڑا فخر ہے کہ میرا لیڈر, میں اس کی ورکر ہوں, عمران خان کی ورکر ہوں. جب بھی پی ٹی آئی کا احتجاج جو ہے ایبٹ آباد میں ہوتا ہے تو آپ کی گنی چنی خواتین ہیں جو احتجاج میں شرکت کرتی ہیں. آپ پارٹی کے عہدیدار بھی ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین مظاہروں میں آنا نہیں چاہتی یا آپ لانے میں کامیاب نہیں ہو سکی؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ میں کامیاب نہیں ہو سکی. آپ کو پتہ ہے کائنات کہ ہمارا علاقہ کیسا ہے اور اس کے جو رسم و رواج ہیں اور جو عورتوں کو, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی خان صاحب کا جو جلسہ ہوا تھا, میں اس وقت پاکستان میں نہیں تھی, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کتنی زیادہ خواتین تھیں اس میں, آپ خود بھی تھی, اور وہ عورتیں نکلتی ہیں, عورتوں کو پتہ ہے. اور اب جتنا شعور خان صاحب کی لیے عورتوں نے اسٹینڈ, آپ کو پتہ ہے ہر جگہ پہ عورتیں ہی زیادہ ہوتی ہیں, اور انشاءاللہ ایبٹ آباد میں بھی آپ کو عورتیں نظر آئیں گی, کیونکہ اب لوگوں کے ذہن خان صاحب کے کھل گئے ہیں, خان صاحب نے کھول دیے ہیں کہ کیوں, کہ ماں بیٹیاں بہنیں جب نکلیں گی تو خان صاحب کو دعائیں کے ساتھ ساتھ ان کی سپورٹ بھی چاہیے. کسی ایسی جگہ جس طرح ابھی بازار میں پروٹیسٹ ہوتا ہے, میں نے کہا تو اس میں اگر وہ نہیں آ کے بیٹھ سکتی تو ہم ان کو مجبور نہیں کرتے. آپ کا اگلا ارادہ MNA یا MPA کی سیٹ کے لیے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, ارادے میں نہیں کر سکتی, اللہ کرتا ہے, اور میری کوشش ہو سکتی ہے. کوشش میری 2 دفعہ پہلے بھی تھی, 2 دفعہ, پہلی دفعہ بھی میرا نام گیا ہوا تھا, دوسری دفعہ بھی, لیکن کیا کہوں, یہ ایک پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے انشاءاللہ. تو آگے بھی مجھے امید ہے, ہمارے جتنے بھی یہاں پر کینڈیڈیٹ ہیں ماشاءاللہ سے, تو وہ ان کی سوچ میں, ان کی نظر میں ہوں انشاءاللہ. ہماری جو سینٹر میں پارٹی بیٹھی ہے, جو ہمارے ادھر پشاور میں KP میں ہے, انشاءاللہ انہوں نے اس دفعہ ورکرز کو لے کر آنا ہے, اور اللہ اچھا کرے گا, بہتر کرے گا. اگر آپ MNA یا MPA بن جاتی ہیں تو خواتین کے لیے کیا اقدامات کرنا چاہیں گی؟ ہاں, یہ بہت وقت سے پہلے کی بات ہے, لیکن یہ کہ میں نے ہمیشہ خواتین کے لیے اور نچلے طبقے کے لیے, میں بہت اس میں مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری خواتین کے لیے اسپیشلی ایسے ادارے کھولے جائیں. میں ان خواتین کی بات نہیں کروں گی, میں ان خواتین کی بات کروں جو اس ٹائم پہ اپنے گھروں میں اور جو اپنے بچوں کے لیے کمائی کے لیے نکلتی ہیں. میں ان کے لیے کہوں گی کہ ان کے لیے ایسی آسانیاں پیدا کی جائیں گی, ایسے ادارے بنائے جائیں گے جس میں وہ ہنر بھی سیکھیں گی, اور ابھی ہو بھی رہا ہے, یہ نہیں کہ نہیں ہو رہا, ہو بھی رہا ہے, اور جو ہے تو آگے بھی میرا کرنے کا ارادہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم جتنے بھی, میری سوچ جو ہوتی تھی نا
کہ ہم اپنے غریب لوگوں کے لیے یہ کریں, اپنے لوگوں کے لیے. میں خود ایک سفید پوش عورت ہوں, لیکن میں چاہتی تھی کہ ایسے لوگ جو باہر نہیں نکل سکتے, جو بات نہیں کر سکتے, جن کے لیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے, ہمیں ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ میں چاہتی ہوں کہ اگر اللہ نے کیا, اللہ کو منظور ہوا, تو میں ان لوگوں کی آواز بنوں گی, اپنی خواتین کی آواز بنوں گی. میری ایک جو دل کی خواہش ہے کہ اللہ پاک مجھے اس پلیٹ فارم پہ اگر لائے گا تو یا رب العالمین مجھ سے ایسے کام کروانا جس سے تو بھی خوش ہو, اور میرے ساتھ عوام میری ہوگی وہ بھی خوش ہو. جو سینئر اینکر پرسن شہید ارشد شریف صاحب کا جو کینیا میں قتل ہوا ہے, اس کے بعد جو اعظم سواتی صاحب کی جو ویڈیو وائرل ہوئی, جو لیک ہوئی ان کی ویڈیو, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ ارشد شریف کا سب سے پہلے میں تو یہ کہوں گی اللہ بخشے ارشد شریف صاحب کو, بہت زیادہ دکھ کی بات ہے یہ. اور آپ کو پتہ ہے بچے, ایک سچ کی آواز تھی جو آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہو, آپ میڈیا سے ہو, سچ کی آواز کو بند کر دیا گیا. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گی. باقی اللہ پاک ان کے جو مجرم ہیں ان کو خداوند تعالیٰ ضرور سزا دلوائے گا. دوسرا, اعظم سواتی صاحب کے ساتھ یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے, یہ ایک بہت ہی گھنونا اور شرمناک قسم کا کام ہے. اور اتنی بڑی عمر کے بزرگ ہیں اور ان کی بیوی جو ان کا سیاست سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے, اس طرح کی ویڈیو وائرل کرنا میں نہیں سمجھتی ہم پاکستانی قوم یا ایسے مسلم ہونے کی حیثیت سے یہ ہمیں زیب دیتا ہے. اور جس نے بھی کیا ہے, کیا اس کے گھر میں بہنیں, بیٹیاں, مائیں, نانیاں, دادیاں نہیں ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا, اور بہت غلط اقدام ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اعظم سواتی صاحب کی ویڈیو لیک ہوئی ہے وہ مکافاتی عمل ہے, کیونکہ ایک بچے کی ویڈیو گزشتہ روز وائرل ہوئی ہے. اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہو جس میں وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح سے تشدد کیا گیا ہے, لیکن آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ کسی کی اس طرح کی ویڈیو پہ میں نہیں سمجھتی کہ اس طرح کے کمنٹس آنے چاہیے. یہ بلکہ آپ غلط چیز کو آپ زیادہ ہوا دے رہے ہو کہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو اس مکافات عمل کے دائرے میں کھڑا کرنے والے. وہ تو رب کا کام ہے نا, رب کا کام ہے, وہ رب کرے گا. لیکن غلط چیزوں پہ آپ کہو کہ غلط ہے. آخر میں عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ خان صاحب ایک سچا لیڈر ہے, وہ پاکستان کے لیے لڑ رہا ہے, اس کی اپنی بھی فیملی تھی, اپنا بھی سارا کچھ تھا, لیکن سب کچھ خان صاحب نے چھوڑ چھاڑ کے کیا کس چیز کی کمی تھی؟ نہ شہرت کی, نہ عزت کی, نہ دولت کی, کس چیز کی کمی نہیں. لیکن خان صاحب کس کے لیے لڑ رہے ہیں اس بات کو آپ لوگ جانتے ہو اچھی طرح سے. خان صاحب اپنی عوام کے لیے لڑ رہے ہیں, اور میں کہتی ہوں عوام کو اس وقت خان صاحب کے لیے نکلنا چاہیے. میں اپنی خواتین کو اسپیشلی کہوں گی کہ آپ لوگ اس وقت نکلیں. آپ کسی کے لیے نہیں نکل رہے, اپنے ملک پاکستان کے لیے نکل رہے ہو اور اپنے لیڈر عمران خان کے لیے نکل رہے ہو. آپ لوگوں کو مت دیکھو, یہ ایک باعزت اور اچھے طریقے سے آ کے آپ بیٹھیں گی, اور ہم آپ کے لیے, آپ کو استقبال کے لیے آگے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. آپ نکلیں, اپنی آواز کو بلند کریں, ہمارے ساتھ آئیں. بہت شکریہ تمینہ فہیم صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے نکلیں, ہمارے لیے نکلیں, اپنے آنے والی نسلوں کے لیے نکلیں. اور جاتے جاتے ایک بات کہوں گی کہ ہمارا کام ہے عوام کی آواز جو ہے سیاست دانوں تک پہنچانا اور سچ آپ کے سامنے لانا. اپنی میزبان کائنات عباسی کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.